بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے قریش جو کفار تھے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ امن سے رہیں گے، تو قریش نے اس وعدے پر عمل نہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کی آزادی کے لیے ان سے چاہا تھا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے برابری دشمنی کرتے رہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 300 صحابہ مسلمانوں کے ساتھ بدر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ سے آنے والے کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ مقابلہ کریں یا مدینے واپس چلے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی لوگوں میں تھے جنہوں نے جنگ کے حق میں رائے دی، اور جب لڑائی شروع ہوئی معرکہ کا زار گرم ہوا تو مسلمانوں کا پہلا شہید بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہی تھا۔ لڑائی کے دوران جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا، اس جنگ کے متعلق اسلام ہی کی نہیں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ حضرت عمر کا خود ان کی زبانی یہ پہلا قول ہے جو نقل کیا گیا ہے، اس سے اس اثر کی تصویر مکمل سامنے آ جاتی ہے جو اسلام نے حضرت عمر کے دل پر قائم کیا تھا، اور جس تقاضا سے یہ تھا کہ اس دین کی راہ میں انسان کو اپنا سب کچھ بے حقیقت سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی راہ میں جب انسان آ جائے، مسلمانوں کو کلمہ پڑھتا ہے، تو اپنی ہر چیز کو اسلام کے سامنے اس چیز کو حقیر سمجھنا چاہیے، اس کو بے حقیقت سمجھنا چاہیے، اس کو زیادہ وقت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کر دی ہے، اور دین الہی کی نصرت کے سوا کوئی اس کا محبوب و مطلوب نہیں۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن کے 70 آدمی گرفتار کیے، جن میں بیشتر قریش کے سردار اور اعیان و اکابر تھے۔ ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفانہ روش حضرت عمر کی تھی۔ وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن قیدیوں کو اپنی زندگی عزیز تھی، وہ چاہتے تھے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سفارش کریں کہا۔ انہوں نے سفارش کا وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت عمر ان کی مخالفت نہ کر دیں، تو انہوں نے مخالفت کرنی تھی۔ اس خیال سے قیدیوں کو ان کے پاس بھیج دیا۔ قیدی پہنچے اور ان سے بھی وہی کہا جو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ایک قہر آلود نگاہ تھی، اور بس وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ ان قیدیوں پر احسان کیا جائے یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی قوت میں بھی پہنچے گی، لیکن حضرت عمر کا غصہ اپنی آخری حد کو پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ سے لڑے اور آپ کو مکہ سے نکال دیا۔ ان کی گردنیں مار دیجیے، یہ گمراہی کے سردار اور کفر کے امام ہیں۔ ان کے قتل سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی اور اہل شرک ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اور کافروں کے اوپر ہمارا دبدبہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور بات فدیہ قبول کر لینے پر آ گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں۔ تم لوگ تو دنیا کے متاع چاہتے ہو، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس طرح اسیران بدر کے سلسلے میں حضرت عمر کی رائے
نے فی الحامی شخصیت ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا، جیسا کہ اس سے پہلے اذان کے مسئلے میں بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نگاہ میں حضرت عمر کی حیثیت اور بلند اور رائے وقیع ہو گئی۔ مکرز بن حفص نے سہیل بن عمرو کا فدیہ ادا کرنا چاہا۔ سہیل بڑا بلیغ البیان خطیب تھا۔ جب حضرت عمر نے مکرز کو سہیل کا فدیہ ادا کرتے دیکھا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اجازت دیجیے کہ میں سہیل بن عمرو کو بستی سے نکال دوں۔ یہ پوپلا ہو جائے گا اور میدان جنگ میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک نہیں کرنا چاہتا جو میرے نبی ہونے کے باوجود کل میرے ساتھ اللہ کرے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا ان کے اصرار پر صریح دلالت کرتا ہے کہ ان قیدیوں میں جو صاحب اقتدار ہے انہیں نہ چھوڑا جائے تاکہ کل وہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آ سکیں، اور اپنی اس رائے پر اس وقت پر مصر تھے جبکہ مسلمانوں کی جماعت فدیہ وصول کر لینے کے حق میں اپنی رائے دے چکی تھی۔ وہی نازل ہوئی اور اس نے اسیران بدر کے سلسلے میں حضرت عمر کی رائے کی تصدیق کر دی۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت نبوی میں اور تقریب اور اعتبار حاصل ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی طرف وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رائے جو انہوں نے دی تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی وحی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ایسی رائے کو دیکھتے ہوئے اور ان کی رائے کے اوپر وحی کی نازل ہوتے دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص بنایا، اور ان کو یہ بھی اعزاز دیا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے آسمانوں پر 2 وزیر ہیں، ایک جبریل الامین اور ایک میکائیل علیہ السلام۔ پھر دنیا کے لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابوبکر صدیق اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے دنیا میں بھی یہ 2 وزیر ہیں۔ ان مشوروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ان کی محبت بڑھ چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا مشیر خاص اس لیے بنایا تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔